بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول فیہ ہوا ما فعل فیہ فعل مذکور من زمان او مکان۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفاعل خمسہ میں سے تیسرے مفعول فی کو بیان فرما رہے ہیں۔ مفعول فی وہ اسم ہے جو فعل مذکور یعنی کام کے پائے جانے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے۔ ہوا مفعول فی ما وہ اسم ہے جو ایسی جگہ من زمان او مکان ایسی جگہ اور وقت پر دلالت کرے۔ فعل فیہ فعل مذکور جس میں مذکورہ فعل انجام دیا گیا ہو، تو وہ جو اسم اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے گا اس اسم کو مفعول فی کہا جائے گا۔ پھر فعل مذکور بھی عام ہے، خاص صراحتاً مذکور ہو، جیسے سم تو یوم الجمعہ، اس میں سم تو فعل صراحتاً مذکور ہے۔ یا مقدر ہو، مثلا کوئی پوچھے متا سمتا، آپ نے کب روزہ رکھا ہے، تو جواب دیا جائے گا یوم الجمعہ، جمعے کو رکھا ہے، تو یہ اصل میں سم تو یوم الجمعہ، میں نے روزہ جمعے والے دن رکھا ہے۔ یہ تعریف میں لفظ ہے من زمان اور مکان۔ یہ اصل میں مفعول فی کے دو قسمیں بیان کرنے کے لیے ذکر کی عبارت، اسے کہ مفعول فی کا دوسرا نام ظرف بھی ہے۔ تو ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان یعنی وہ اسم جو فعل کے پائے جانے کا وقت بتلائے، جیسے السنہ تو سال، الیوم دن، اشارو مہینہ وغیرہ۔ اور نمبر دو ظرف مکان یعنی وہ اسم جو فعل کے پائے جانے کی جگہ بتلائے، جیسے البیت المسجد وغیرہ۔ وشرط نصبہ تقدیر فی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفعول فی کی نصب کے لیے، مفعول فی کے منصوب ہونے کے لیے فی کا مقدر ہونا شرط ہے۔ اصل میں اس بارے میں اختلاف ہے جمہور ناویوں اور مصنف کے درمیان کہ فی کا مقدر ہونا مفعول فی کی تعریف میں شامل ہے یا اس کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فی کا مقدر ہونا مفعول فی کی تعریف میں شامل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تعریف میں فی کے مقدر ہونے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فی کا مقدر ہونا صرف مفعول فی کے منصوب ہونے کے لیے شرط ہے، جبکہ جمہور ناویوں کے نزدیک فی کا مقدر ہونا مفعول فی کے تعریف میں بھی شامل ہے اور مفعول فی کے منصوب ہونے کے لیے بھی یہ شرط ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں گویا اسی اختلاف کو بیان کیا ہے۔ وہ شرط و نصبی تقدیر و فی، اور اس کے نصب کے لیے شرط یہ کہ فی مقدر ہو۔ وظروف الزمان کلھا تقبل ذالک وظروف المکان ان کان مبہما قابل ذالک والا فلا۔ ظرف زمان کی دو قسمیں، ظرف زمان مبہم یعنی وہ ظرف زمان جس میں وقت کی کوئی حد متعین نہیں ہوتی، جیسے دہر ان کا لفظ ہے، حین ان کا لفظ ہے، زمان ان کا لفظ ہے۔ اور نمبر دو محدود یعنی وہ ظرف زمان جس میں زمانے کی حد متعین ہوتی ہے، جیسے السنہ تو ایک سال کو کہتے ہیں، حد متعین ہے، اشارو مہینے کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی حد متعین ہے۔
الیوم دن کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی حد متعین ہے. ساعتن گھنٹے کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی حد متعین ہے. اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں. ظرف مکان مبہم یعنی وہ ظرف مکان جس میں جگہ کی کوئی حد متعین نہ ہو، جیسے خلف ہو، امام ہو وغیرہ جہات سے آگے آ رہی ہیں. نمبر دو محدود یعنی وہ ظرف مکان جس میں جگہ کی کوئی حد متعین ہو، جیسے المسجد، البیت، الغرفہ، المکان وغیرہ ذالکہ. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظرف زمان خواہ مبہم ہو یا محدود ہو، دونوں کی نسب فی کی تقدیر کے ساتھ ہوگی. وہ ظروف زمان کلھا تقبل ذالکہ، یعنی ظرف زمان مبہم ہو، کلھا کا مطلب مبہم ہو یا محدود ہو، یہ دونوں اپنی نسب کے لیے فی کے مقدر ہونے کو قبول کرتے ہیں. جیسے سم تو شہرن، یہ اصل میں سم تو فی شہرن. سافر تو دہرن، یہ اصل میں سافر تو فی دارن. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظرف مصدر کی طرح ہوتا ہے. اصل میں جس طرح ہر فعل مصدر کو چاہتا ہے، اسی طرح ہر فعل اپنے وقوع کے لیے، پائے جانے کے لیے زمانے کو بھی چاہتا ہے. جس طرح ہر فعل کے لیے مصدر ہوتا ہے، اسی طرح ہر فعل کے لیے زمانہ بھی ہوتا ہے. تو جس طرح فعل مصدر کو معرفہ نکرہ دونوں حالتوں میں نصب دیتا ہے، ایسے ہی فعل ظرف زمان کو بھی دونوں حالتوں میں نصب دے گا، خاص ظرف زمان مبہم ہو یا محدود ہو. جبکہ ظرف زمان ظرف مکان اگر مبہم ہو تو اس کی تقدیر کے لیے فی کا مقدر ہونا ہے، اس کی نسب کے لیے فی کا مقدر ہونا قبول ہے. وظروف المکان ان کان مبہمن قبل ذالک والا فلا. تو ظرف زمان مکان اگر مبہم ہے تو نسب کے لیے فی کی تقدیر کو قبول کرے گا، اور اگر ظرف زمان مکان محدود ہے تو پھر وہ نسب کے لیے فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتا. جیسے ظرف مکان مبہم کی مثال جیسے جلس و خلفہ کا، یہ اصل میں جلس و فی خلفے کا. اور ظرف مکان محدود جیسے صلیت المسجد، اب اس میں صلیت فی المسجد نہیں کہیں گے، جلست البیت، جلست فی البیت نہیں کہیں گے. یہ صلیت المسجد اور جلست البیت، اس میں فی کو مقدر کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ صلیت المسجد اصل میں تھی صلیت فی المسجد، اور جلست البیت یہ اصل میں تھا جلست فی البیت، بلکہ یہاں فی کا ظاہر ہونا ضروری ہے. فی کی تقدیر کو یہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، اس لیے صلیت فی المسجد کہنا ضروری ہے، جلست فی البیت کہنا ضروری ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل اپنے وقوع کے لیے فی نفسی مبہم جگہ پر تو دلالت کرتا ہے، لیکن متعین جگہ پر دلالت نہیں کرتا. لہذا ظرف مکان متعین یعنی محدود کے لیے مفعول فی ہونے کے لیے فی کا عبارت میں مذکور ہونا ضروری ہے، حذف مقدر فی کافی نہیں ہے اس کے لیے. وظروف زمان ان کا نا مبہمن، اگر ظرف زمان مبہم ہے قبل ذالک وہ اس کو قبول کرے گا، والا فلا، اور اگر ظرف زمان مبہم نہیں ہے بلکہ محدود ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. وفسر المبہم بالجہات ستۃ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظرف مکان مبہم کیونکہ فی کی تقدیر کے ساتھ نسب کو قبول کرتے ہیں، اور ظرف مکان محدود فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتا بلکہ فی کا عبارت میں ذکر ہونا ضروری ہے. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ظرف مکان مبہم کی تفسیر خود بیان کروا دی ہے تاکہ مبہم اور محدود کے درمیان تمیز ہو سکے. تو فرماتے ہیں کہ ظرف مکان مبہم اس سے مراد جہات ستہ ہیں. جہات ستہ مطلب 6 اطراف، خلف آگے، اور قدام پیچھے، خلف پیچھے، قدام آگے، قدام بھی کہتے ہیں امام بھی کہتے ہیں، فوقا اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں. مثلا آپ کہتے ہیں نا جلس تو خلف زیدن،
تو خلف سے مراد زید کی پشت سے لے کر زمین کے آخری کونے تک سارا حصہ ہے. جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے نا تو آپ جلس تو خلف زیدن کہہ سکتے ہیں. لہذا اس ابہام کی وجہ سے یہاں فی کو مقدر مان کر نصب دینا درست ہے. عبارت ہے جلس تو فی خلف زیدن. وفسر المبہم، اور مبہم کی تفسیر کی گئی ہے جہات ستہ کے ساتھ. وحمل علیہ اندا ولدا وشبہہما لابہامہما. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظرف مکان محدود اگرچہ فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتا، اس میں فی کی عبارت میں ذکر ہونا ضروری ہے، لیکن کچھ ظروف مکان ایسے ہیں جو محدود ہونے کے باوجود ان کو ہیں، ظرف مکان محدود ہیں لیکن ان کے مبہم ہونے کی وجہ سے جہات سطح پر ان کو معمول کیا جاتا ہے اور فی کو مقدر کر کے منصوب پڑھا جاتا ہے. اور وہ ہیں جیسے عندہ کا لفظ ہے، لدا کا لفظ ہے، دونا کا لفظ ہے، سوا کا لفظ ہے، لدن کا لفظ ہے، حولا کا لفظ ہے. اس طرح اور بھی ہے کچھ. اسی طرح بلکہ خود لفظ مکان بھی ہے جو اگرچہ متعین جگہ پر جلالت کرتا ہے لیکن اس کو بھی جہات سطح پر معمول کر کے فی کو مقدر کر کے منصوب پڑھا جاتا ہے. جلس و مکان القاضی، اصل میں جلس تو فی مکان القاضی، لیکن یہ اس کے ابہام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس میں ایسا کیا جاتا ہے. اور چونکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ جو مکان والا معنی دیتے ہیں جیسے مجلس کا لفظ ہے، موضع کا لفظ ہے، مقام کا لفظ ہے، انہیں بھی جہات سطح پر محمول کر کے تو جہات سطح کی طرح ان میں بھی نصب کے لیے فی کو مقدر کیا جاتا ہے. وما بعد دخل تو الاصح ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں مکان جو دخل تو فعل یا اس کے ہم معنی افعال مثلا نزل تو سکن تو وغیرہ کے بعد آ جائے تو اصح قول کے مطابق وہ بھی جہات سطح پر معمول کر کے فی کے تقدیر کے ساتھ اس کو بھی منصوب پڑھا جاتا ہے اور وہ بھی مفعول فی ہوتا ہے. جیسے دخلت البیت، نزلت الجبال، سکنت الغرفۃ وغیرہ، یا نیچے حاشیے میں مثالیں ذکر کی ہوئی ہیں. تو یہ اصل میں دخل تو فی البیت ہے، نزل تو فی الجبال ہے، سکن تو فی الغرفۃ ہے. اور مصنف رحمۃ اللہ نے ان کے ساتھ اصح کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک دخل تو فعل کے بعد آنے والا اسم مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ فعل متعدی ہے، دخل تو وغیرہ یہ فعل متعدی ہے، تو لہذا اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو مفعول کی بھی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. وما بعد دخل تو علی الاصح ہے، اور دخل تو کے بعد اصح قول کے مطابق مفعول فی ہوگا اور جہات سطح پر اس کو معمول کیا جائے گا. وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ وَعَلَى شَرِيطِ التَّفْسِيرِ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفعول فی کے فعل ناصب کو کبھی حذف بھی کیا جاتا ہے اور یہ حذف کبھی جوازن ہوتا ہے اور کبھی وجوبن بھی ہوتا ہے. جب فعل ناصب پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو، جیسے مثلا کوئی سوال کرے متاثر تھا، آپ نے کب سفر کیا یا کب سفر کے لیے جا رہے ہیں، تو جواب دیا جائے گا یوم الجمعہ تھے. یہ اصل میں ہے سر تو یوم الجمعہ تھے، سر تو فعل یوم الجمعہ تھے سے پہلے محذوف ہے. سوال میں چونکہ فعل موجود تھا اس لیے جواب سے اس کو حذف کر دیا. اور کبھی اس کا حذف وجوبی ہوتا ہے، فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ آگے عبارت میں اس کی تفسیر کرنے والا کوئی فعل موجود ہو جس کو شریطۃ التفسیر کہا جاتا ہے. جیسے یوم الجمعہ سر تو فی ہے، یہ اصل میں سر تو یوم الجمعہ سر تو فی ہے، تو بعد میں سر تو کا جو لفظ ہے اس کی وجہ سے پہلے صرف فعل کو حذف کر دیا. اس میں مفعول بھی علی شریط التفسیر کی جو صورتیں ہیں نا وہی یہاں پر بھی چلیں گی. اچھا، وَيُنْصَبُ، اور نصب دی جاتی ہے بعمل مضمر، عمل مضمر کے ذریعے سے. وہ مضمر کبھی یعنی محذوف عمل کے ذریعے سے، اور وہ محذوف عمل کبھی محذوف جوازن ہوتا ہے وہ علی شریط تفسیر، اور کبھی تفسیر کی شرط پر اس کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے.